شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرفراز خان ورک نے گڑھ مراجہ تحصیل احمد پور سیال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں شہریوں نے اپنے تمام مسائل سنائے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرفراز خان ورک نے تمام عوامی مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ ہر افسر آتا اپنا پیریڈ پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سب لوگ درود پڑھ لیں کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے اور نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ ارے نام احمد پر درود پڑھ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ تو بارگاہ نبوی کے اندر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں دوبارہ ملتبس ہوں جناب حافظ شہرو صاحب سے۔ ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی کہ جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے۔ یوں تو شبیر سبھی کرتے ہیں بندگی لیکن یوں تو شبیر سبھی کرتے ہیں بندگی لیکن تیری بندگی تو زمانے سے جدا دیکھی ہے۔ اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، کہ بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے۔ آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تبھی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ لٹ گیا جس نے محمد کیا
अदा देखी है। चोर पकड़ना अलहदा की बात, उसके लिए भागना अलहदा की बात, उसके लिए FIR नहीं होती। तो आइंदा जो अफसर ऐसी FIR नहीं देगा उसी दिन सजा दूंगा उसको, 24 घंटों में उसको सजा दूंगा। भाई FIR आपका बुनियादी हक है, ये वसीयत पाकिस्तानी शहरी जिला जंग के शहरी आपका बुनियादी हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सिर्फ वहां पर जहां पर आप किसी को नामजद कर रहे हैं वहां पर देखने की जरूरत है कि कोई बंदा दुश्मनी या किसी अदावत पर तो नहीं कर रहा। लेकिन अगर एक बंदे की रात को पैसे चोरी होगी और वो आते हैं और कहते हैं मेरी FIR कराई जाए और वो आगे से उसको डिले कर रहा है, तो भाई किस बात की डिले कर रहा है? जब नामालूम चोर थे उसको नहीं पता, ढूंढेंगे, मिलकर ढूंढेंगे। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये पहले पुलिस की जिम्मेदारी है। हाँ, हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो हम कहते हैं यार इकट्ठे मिलकर ढूंढते हैं, कुछ आप कोशिश करेंगे, कुछ मैं कोशिश करूंगा, मिलकर ढूंढेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितनी देर यहां रहूंगा, जितने भी मवेशी चोरी होंगे, जितनी भी आपकी चोरियां होंगे, इंशाल्लाह ताला आपको 100% रिकवरी करा कर देंगे। चोर भी पकड़ेंगे, ना सिर्फ रिकवरी कराएंगे, जो कि हमारी जिम्मेदारी चोर पकड़ना है ही, साथ हमारी जिम्मेदारी रिकवरी कराना। हम चोर पकड़ने में तो तेज हो सकते हैं लेकिन हम रिकवरी कराने में तेज नहीं होगा। भाई क्यों नहीं? चोर का माल जो चोरी उसने किया है वो मुद्दइयान तक वापस जाना चाहिए, जिन्होंने दरखास्त दी है, जिन्हें FIR कराई है, तो उसको वापस जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला हम मवेशी चोरों को भी पकड़ेंगे, हम बाकी जो दुकानों में चोरियां करती हैं उनको भी पकड़ेंगे। चूंकि हमारे अब थोड़ा सा डकैती और जो रस्ते वाली वारदातें हैं, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अब उसमें नुमाया कमी है। अब हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि जो दुकान का ताला तोड़ता है, जो किसी गरीब आदमी की रोजगार को ले जाता है, उसको उसका वो चीजें वापस दिलवाई जाए। जो मवेशी, जो बकरी, जो भी चोरी करता है और जो चोरों को पनाह देते हैं, कहां पर मुश्किल है, कहां पर एक चीज में कमी है पुलिस का एक्शन, वो है जो पनाह देने वाले, जो उनको पनाह देते हैं, उनको बचाते हैं, तो आपको ये भी यकीन दिलाते हैं उनके खिलाफ भी एक्शन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम ये सारी पॉलिसी का मकसद आपको बताने का ये है कि हम आपके पास चलकर आए हैं, आपसे मिलना चाहते थे, आपसे बात सुनना चाहते थे, और खास तौर पर ये 2 वे कम्युनिकेशन है। मैं जो बातें ख्वाहिशमंद हूँ कुछ चीजों के हवाले से, पहले से टारगेट था डकैती चोरी को रोका जाए, दूसरा मंशियात, बहुत बड़ा जुल्म है ये मेरी कौम के बच्चों को इस लानत पर लगाने वाले हम सब के दुश्मन हैं, ये सोसाइटी के दुश्मन है। जो मेरी कौम के बच्चे, जो यंग जनरेशन है, वो बच्चा जो अपने माँ बाप के लिए उसने कुछ रोजगार लाना था, कुछ कमा कर लाना था, उनके बुढ़ापे का सहारा बनना था, वही घर के बर्तन बेचकर जाकर मंशियात, कितनी बड़ी लानत है। ये हैसियत सोसाइटी, मुआशरे के तौर पर हमें काम करना है। ये एक बंदे का मसला नहीं है, ये मेरा मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है। इसमें जरूर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बड़े, मेरी पुलिस को हमेशा ये रही है, पीने वाले को मत पकड़े। पीने वाला तो आगे ही एक मरीज है ना, उसको लगाने वाले को पकड़े, जिसने इसको मरीज बनाया है, जिसने इसको बिकवाने में मदद कर रहा है, जो बेच रहा है, जो मंशियात फरोश है, उस पर दे FIR और बड़े लोगों को पकड़े, बड़े मंशियात फरोशों को पकड़े। छोटे गरीब आदमी को पकड़कर आपने क्या करना है? जो पीने वाला है तो पीने वालों को ना पकड़े। इसमें मेरी आप सब से, जो मेरे दोस्त हैं, बाप आए हैं, आप जरूर आइडेंटिफाई करिए। अगर आप नहीं किसी को बता सकते तो मुझे मैसेज कर दें कि फलाना बंदा है यार, वो मंशियात फरोशी कर रहा है। किसी को सिर्फ इसमें मैं एक गुजारिश करूंगा कि हमारी कोई दावत की वजह से ये ना हो, इस सारे बैठने का और कोशिश के मकसद में फायदा हो, इस इलाके को फायदा हो कि मैं जब आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ, मैं आपका मैसेज देख रहा हूँ, तो उसका फायदा ये हो कि जो असल बंदा है, जो कभी नहीं पकड़ा जा रहा या उसका पता नहीं चल रहा या कहीं ना कहीं उसकी मिक्स अप है, तो वो ना बच पाए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इसके अलावा
آپ کی کوئی تکلیف ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تکلیف میں نے تھانے میں گیا ہوں اور میری تکلیف کا ازالہ نہیں ہو سکا، تو آپ مجھے میسج کریں، مجھے اس نمبر پر جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر میسج کریں اور بتائیں کہ جی میری یہ تکلیف تھی اور میری تکلیف کا ازالہ نہیں ہو رہا، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا ازالہ کرائیں گے۔ میرا سٹاف بیٹھا ہے، اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے احتساب کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہمارا احتساب آپ نے کرنا ہے، کل کو آپ نے مجھے بتانا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو رہا، اس کو کیا جائے۔ میں آج آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، اپنی مشکلات کا بھی بتائیں، کوشش یہ بھی کریں گے کہ نہ صرف کہ آپ انڈیویجول مسائل بھی بتائیں، گڑھ مراجہ کے مسائل بھی بتائیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جن کی تکلیف ہے، کسی کی FIR نہیں ہے، جس کی تفتیش کا مسئلہ ہے، لیکن خاص طور پر میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ یہ بھی مجھے بتائیں آج کہ گڑھ مراجہ کے جلد مسائل کیا ہے، کیا زیادہ ڈکیتی چوری کے حوالے سے کیا ہے، کھل کر بات کریں۔ ادھر کوئی، میں آپ سے بات سننے آیا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو حل نکلتا ہے، جب بات نہیں کرتے تو حل نہیں نکلتا۔ تو آج کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے کسی کا خیال کرنا ہے، میں نے پولیس کے سامنے بات نہیں، ایسے نہ ہو، تو کھل کر بات کریں۔ میں آپ کے سامنے ہوں، اگر معاملہ ٹھیک ہوتے تو شاید میں نہ آتا، سمجھ لیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے لوگوں سے بات کرنی ہے، مجھے ان سے پوچھنا ہے، تو اگر شاید معاملہ ٹھیک ہوتے تو میں شاید نہ بھی آتا۔ تو یہ ذہن کا سوچ کر میں آیا ہوں، مجھے کریٹیسزم، تنقید سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کھل کر بات کریں، جب آپ کھل کر بات کریں گے تو میں مسئلے کا حل نکالوں اور انشاءاللہ مسئلے کا حل نکال کر جائیں گے۔ تو اب میں چاہوں گا کہ آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ جب سے شور کوٹ کا پل بنا فائدہ ہے، مگر پرسوں یہ پتھر روڈ شہداد شور کوٹ کی طرف سے لگائے ہوئے تھے، دکاندار اندر سے موٹر سائیکل کا اشارہ لینے گیا ہے، لگا دی، موٹر سائیکل غائب تھا۔ تھانے کے گیٹ پہ موٹر سائیکل کھڑا کرتے ہیں، اندر سے باہر آتے ہیں، موٹر سائیکل نہیں ہے۔ گلی میں موٹر سائیکل گھر کے سامنے رکھتے ہیں، اندر جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، موٹر سائیکل نہیں ہے۔ ایک تو یہ چوری بہت زیادہ ہے، اس کا خاطر خواہ بندوبست کیا جائے۔ دوسرا، ہمارے اس روڈ پہ بھی 2 شوگر ملیں ہیں، اس روڈ پہ بھی شوگر مل ہے۔ ہم اپنے مریضوں کو، ہم اپنے بسا اوقات دفاتر میں یا دیگر پروگراموں میں سڑک بلاک ہوتی ہے، سڑک گننے والوں سے ہمیں کم از کم راستہ بڑی گاڑیوں کے لیے نہیں تو سواریوں کے لیے تو لے کے دیا جائے۔ تیسری بات جو آپ نے منشیات کی فرمائی ہے، یہاں چودھری ہیں منشیات بیچنے والے، وہ عزت دار یہاں شہر میں ہیں، گنے جاتے ہیں، اور شریف ذلیل اور خوار ہیں۔ بڑی دیر سے ہم مطالبہ کرتے آئے ہیں، جس طرح آپ نے منشیات کا بندوبست جھنگ میں کیا ہے، چوکی وگیانہ میں کیا ہے، ادھر کیا ہے، اخبار میں، سوشل میڈیا میں پڑھتے دیکھتے ہیں، اسی طرح ایک آدمی چوکیوں پہ، تھانہ متعلقہ پہ، اس کو کام ہی یہی دیا جائے جو بیچتے ہیں ان کا بندوبست کریں۔ ہماری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تیسرا، ایک میں نے سائل بھیجا، شمشیر علی قریشی یہاں موجود ہے، نہایت غریب آدمی ہے، اپنے کام کے لیے تھانے آیا، سپاہی صاحب نے جب گیٹ کی باری سے گزر رہا تھا دھکا دیا، وہ شمشیر علی سربا سجود ہو گیا، گر گیا، غریب آدمی کا موبائل گر گیا، منشی صاحب کو اس کا نام بتایا، اس سپاہی سے اس غریب پاکستانی قریشی کو موبائل لے کے دیا جائے۔ چوتھا، ہمیں ایک کیا ہوا، اس کو موبائل لے لیا، اس سے لیا نہیں، اچھا گر کے ٹوٹ گیا، گیٹ سے نکل رہا تھا، دھکا دیا پولیس والے نے، سپاہی نے، نکل جاؤ، دوڑ جاؤ۔ آپ تو فرماتے ہیں نا کھڑے ہو کے احترام کریں، دھکا دیا، بیٹھا یہاں، موبائل گر گیا، وہ خود بھی گر گیا، اسے نہیں ملا، اس غریب آدمی کو موبائل لے کے دیا جائے۔ چوتھا،
हमें एक आप उसका नाम दे सकते हैं बंदे का जिसने उसको जी जी गिराया जी था, जी वो जिसने गिराया था? शमशेर यहाँ बैठा है, बुलाएं इसको। वो नाम शमशेर बैठा है तो आ जाए भाई। उसने शमशेर को- मुंशी को बताया था कि शमशेर को खुला बुलाओ, नाम शमशेर को बुलाओ। शमशेर है इधर बैठा हुआ? आ रहा है, आ रहा है। बाकी सब बैठे रहे प्लीज, बाकी बैठे रहे, सिर्फ शमशेर को आगे आने दो। बाला किधर शमशेर? नौजवान बच्चा मार चुका है और मेरे 2 बच्चों की नजायज FIR शमशेर नहीं है आपके पास? शमशेर है? शमशेर चले आप फिर बात कर लें, शायद वो कहीं जी अच्छा। आपने हमें एक जी तफ्तीशी दिया हुआ है, उसका नाम सज्जाद है, तशरीफ भी रखते हैं। एक मुल्ज़िम, गरीब आदमी का मुल्ज़िम, उसकी सेशन से जमानत कैंसिल हुई, हक्की मुल्ज़िम है, उसने उसे दौड़ा दिया। हाई कोर्ट से कैंसिल हुई, उसने उसे दौड़ा दिया। इनसे पहले जो DSP साहब थे, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, उन्होंने कहा आज ही उसको अरेस्ट करो, उसने नहीं किया। मैं फिर मिला तफ्तीशी से, उसने नहीं किया। फिर मैं उनसे मिला, फिर तफ्तीशी हमारे DSP आ गए 18 हज़ारी वाले, उन्हें कहा, जब उन्होंने कहा मैं तेरी कंप्लेंट करता हूँ और मैं तेरी आपकी खिदमत में भेजता हूँ, फिर उसको गिरफ्तार किया। दूसरा आदमी मुल्ज़िम इसी तरह जज का मुल्ज़िम है, उसको सेशन कोर्ट से भगाया, गिरफ्तार नहीं किया। अमनपुर में लेके गए हैं उसको, फिर वो हाई कोर्ट गया, वहां भी उसकी जमानत, ये हमें ऐसा तोहफा मिला हुआ है, मुद्दइयों के साथ भी मिल जाता है, मुल्ज़िमों के साथ भी मिल जाता है। आप इसके केसेस की तफ्तीश करवाएं, इसने कितनों को जमानत जब्त होने पे दौड़ाया है और कितने इसने पकड़ के जेल में पेश किए हैं। हमारी ये इज्तिमाई गुजारिशात है, सड़कों का बंदोबस्त, मनशियात का, मोटरसाइकिल चोरी, दीगर चोरी है, और वो पुलिस वाला मामला जो अगर उसका है। शमशेर भी आ जाता तो मेरे पास जरूर आए। मैं मेहरबानी से ठीक आए आए करने दें। जी जी दुकानदारों का मसला है जी, दरखास्त भी आपके पास है, करते पाए हैं खवातीन को भी। दुकानदारों का हमारा मसला काफी देर से चला आ रहा है। थाने के साथ एक प्लाट पड़ा है खाली, कभी कभी लोग उस पे कब्जे की खवातीन कोशिश- को इधर बैठा दें सामने, बैठे इधर आ जाए, अभी आपकी सुनता हूँ, बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, बैठ जाए 2 मिनट। वहाँ माँ जी बैठे किधर बैठे, कुर्सी पर बैठे। कभी कोई कोशिश करता है, वहाँ नलका लगवाया दुकानदारों ने, पुलिस ने समझा शायद ये कब्जा करना चाहते हैं, नलका सड़क पे लगवाया था। काफी अर्सा पहले पर्चा हो गया, FIR हो गई हमारे शहर के दुकानदारान पे, लेकिन मैंने SHO साहब के साथ उस वक्त सुलह भी करवाई, मगर पर्चा खारिज नहीं हुआ। ये दुकानदारों के सदर खड़े हैं, जावेद साहब भी और शेख सामिलाई साहब भी। अगर दुकानदार सच्चे भी हैं, अगर कोई ऐसी है, तो इन सब की तरफ से मैं पुलिस की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि हमारा दुकानदारों का मसला है, इसको मेहरबानी फरमाएं, FIR का इखराज फरमाएं। FIR किस चीज की हुई है? नलका लगाने की। किसने दिलवाई थी जी? नहीं, क्यों दिलवाई थी? कि कब्जा करना चाहते, लगवाया, नलका था बाजार में, उस प्लाट के सामने। SHO किधर है? जी सर, क्या मामला? म्यूनसिपल कमेटी वाले नलका लगा रहे थे, पर्चे 10.5 दुकानदार थे। क्या बताओ? 4 साल से बोल रहे हैं भाई पुराना मुकदमा आपने सुना नहीं है? फिर क्या क्या कहते हैं? खारिज करते हैं अभी, मैं इनको कम देता हूँ, 2 दिन में ये पर्चा खारिज कर। बहुत बड़ी मेहरबानी।
یہ شمشیر آ گیا ہے بازار میں نلکا لگوا دیں جی، کمیٹی والوں سے کہہ کہ میں لگوا دیتا ہوں. لگوائیں گے آپ، پرچہ میں خارج کراؤں. یہ شمشیر آ گیا ہے جی، اس کے اس سپاہی کا پتہ منشی فیاض کو. شمشیر آپ کو کس نے دھکا دیا تھا؟ مجھے یہ دھکا دیا ہے جی، اور سپاہی کا جی فیاض صاحب کو علم ہے جی، نام اس کو پتہ ہے، اور وہ سامنے آ جائے میں بتاتا ہوں یہ آدمی. فیاض صاحب؟ ہاں جی محرر صاحب ہے جی، سارے منشی صاحب. فیاض صاحب کدھر ہے؟ بھائی آپ بیٹھے رہے، باقی پلیز بیٹھے رہے، مہربانی. فیاض کدھر ہے؟ ادھر نہیں ہے؟ نہیں یہاں پر. ابھی وہ آ جاتے ہیں، آپ ابھی بتائیں گے تو ابھی اس. جناب ڈی ایس پی صاحب احمد پور سیال کو موسٹ ویلکم کہتا ہوں. ایک منٹ رک جائیں. میں سب سے گزارش کروں گا کہ ڈی ایس پی صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اسی طرح ایس ایچ او گڑھ مہاراجہ بہت اچھے انسان ہیں. تو اس لیے نا ابھی ہم تعریفوں کے پل باندھنے کی بجائے صرف مسائل کے بارے میں بات کریں گے. مجھے سب کے بارے میں بہت اچھا پتہ ہے، تو کوئی نہ آپ مہربانی کر کے اگر وہ لکھ کر لائے نا کہ بہت اچھے ہیں، تو مجھے پتہ ہے بہت اچھے ہیں، اس لیے لگے ہوئے ہیں. آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا لگے رہیں گے کہ نہیں لگے رہیں گے. فیصلہ یہ ہے، اس کے بارے میں مجھے بتائیں گا. اور چند گزارشات پیش کرتا ہوں جناب. باہو پل پر چیک پوسٹ کا انتظام فرمائیں. نمبر 2، تھانہ گڑھ مہاراجہ پولیس گشت کو مزید بڑھایا جائے. ٹھیک ہے. نمبر 3، گڑھ مہاراجہ میں کروڑوں روپے کی جوڈیشل بلڈنگ کھنڈرات کا نمونہ پیش کر رہی ہے، برائے مہربانی موقع ملازہ فرمائیں. لاسٹلی بننے کوشچن ہے گڑھ مہاراجہ کا، ڈائیو بس گڑھ مہاراجہ سے ہو کر گزرتی ہے مگر گڑھ مہاراجہ کے شہریوں کو نہ بیٹھاتی ہے نہ اتارتی ہے. گڑھ مہاراجہ کی سواری ساری رات گڑھ موڑ پر گزارتی ہے، برائے مہربانی گڑھ مہاراجہ کو جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے. اچھا ٹھیک، یہ ساری چیزیں آپ کی نوٹ کر لیتے ہیں. جی جی. حالیانہ گڑھ مہاراجہ کی طرف سے پرزور اپیل ہے کہ ڈی ایس پی صاحب احمد پور سیال 4 دن تھانہ گڑھ مہاراجہ کے مسائل گڑھ مہاراجہ میں ہی سنیں. وما علینا الا البلاغ. یہ بہت ہی اچھی بات کی ہے آپ نے، جو آخری بات کی ہے. تو آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہفتے میں 3 دن ڈی ایس پی جو ہیں وہ ادھر بیٹھا کریں گے، تاکہ احمد پور سیال کے جو ڈی ایس پی ہیں وہ 3 دن اپنا دفتر میں بیٹھیں اور 3 دن یہاں پر بیٹھیں اور لوگوں کے مسائل یہاں پر سنیں. اس کا ہم اعلان آج ہی کرتے ہیں. چلے نیکسٹ. میں ابھی آج ہی بیٹھے 2 منٹ. میں چاہتا ہوں کہ جیسے مسائل کے بارے میں بات ہو جائے، ابھی انڈیویجول درخواستیں سب کی لے لیتے ہیں. جی جی آپ آ جائیں. جی جی. پتہ روڈ جا رہا ہے، روڈ گڑھ مہاراجہ سے روڈ جا رہا ہے. ہاں جی. اس میں شمار یعنی میں لینک روڈ ہے، ریونیو سڑک ہے 16.5 فٹ کی. 16.5 فٹ سڑک ریونیو وہ ہے، ریونیو سڑک ہے. ٹھیک ہے. اتنی مہربانی کریں، پیڑ کے علاقے سے شمال جنوب کی طرف سے چور آتے ہیں. میں دیہات کرے رہے. ٹھیک. میرے پاس تقریباً 60 ڈنگر ہے. ٹھیک ہے. میں جناب سے اپیل کرتا ہوں کہ تھوڑا سا 2-4 سطح لینک روڈ پر چیک کی جائے رات کے وقت. ٹھیک ہے. تمام لینک روڈ ہیں، کچے ہیں، لیکن اس روڈ کے شمال جنوب کے روڈوں پر 2-4 سطح پورا سکچ کرے تاکہ من ڈر ہوئے کہ اسے اس پاس سے نہ. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی بات بالکل. میں اسے جاگنے آ جائے، اسی جاگنے آئے سانو معلوم ہے، لیکن پولیس مہربانی کرے. لینک روڈ جا رہا ہے کچا، 2-4 سطح کچھ. یہ بھی نوٹ کر لیں گے ہمارے اسٹاف والے. سڑک تو نہیں ہے. آپ کی بات پر پورا عمل کرایا جائے گا. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے. میں خاص طور پر انجمن تاجران سے کا کوئی اور ایشو تو نہیں ہے نا، کیونکہ میری کچھ تاجران کے حوالے سے اور تو کوئی مسئلہ نہیں فی الحال. یہ بچے کی آتا ٹھیک ہے. اچھا جی بیٹھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے سر، آپ تشریف لائے. اور میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے علاقہ میں کم از کم گڑھ مہاراجہ میں چوری ڈکیتی کی نسبت بہت کم ہے.
اور یہ انتظامیہ جب تک آپ ادھر رہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ انتظامیہ بھی ادھر رکھیں بس. یہ تو ابھی آخر پر کراتے ہیں نا ووٹنگ پھر پتہ چلے گا. سر فیاض صاحب سے پوچھا ہے اس کا نام ہے عابد منیر. اسی تھانے میں ہے. بھئی آپ کو پتہ ہے کہ اس آدمی کو کسی نے دھکا دیا تھا اور بھیجا دھکا دیا تھا؟ جی سر وہ سنتری کھڑا تھا یہ کہ حوالات کی طرف جا رہا تھا اس نے اس کو دھکا دیا لیکن میں نے اس کو سوری کروا دی تھی اسی وقت سر. بھئی میں اس کو سسپینڈ کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کی انکوائری کریں گے. آپ کو جو دھکا دے گا اس کو آپ نوکری بھی رکھیں گے. نیکسٹ چلیں باجی کو کھڑا کریں آپ. جی بھائی. سر میں 5 دن پہلے درخواست دی ہے صاحب کی بروچہ انہوں میں ہمارے اٹھے آئے انہوں میں پیلے آئے میری ماں نے کوئی ہے جو مخالفت ہے میں پانی بھرے دی مارا ہے انہوں نے؟ انہوں میں مارے میں مان بھائی سے کال کی تھی آئی اس لیے پولیس حاضری آئی ہٹ گئی میری وہ نہ کہیں لگے سرنا دشمنی ہے نہ کہیں اپنے پرایا نہ رہے لیکن وہ نہ ڈالے آلے غیر دستی ہٹ گئے. وہ کتنے لوگ تھے؟ وہ کتنے لوگ تھے؟ مارن والے 4 لوگ. مارن والے 4 تھے؟ کب کی بات ہے یہ؟ 4 دن پہلے. 4 دن پہلے کی گل ہے. کوئی رشتہ دار نے اپنے؟ رشتہ دار نے؟ نہیں رشتہ دار کوئی نہیں. ویسے لڑائی جھگڑا ہے؟ لے آؤ درخواست ہے ان کی؟ وہ درخواست جڑی میں اسے چوکی دیتی آئی. ہاں چوکی کیڑی؟ محمود کوٹ. ٹھیک ہے. میں دوبارہ نقد منگی انہوں میں 4 چوکی کھڑے ہو جائیں. اپنی مرضی تو لکھے ادھر آئے سامنے آئے تو ٹھیک ہے. میں ان پڑھ میں نہیں پتا انہوں میرے بارے کہے جی بتائیں کہ کہتے ہیں ہمیں مارا گیا تو آپ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ جی نہیں ملی. سر انہوں نے ملازم بیٹھ کے لکھی آئی میں دسے میرا پتر بٹا جوید دیا دفتر بلوچ یا پھر آج ان کی ایف آئی آر کریں ٹھیک ہے اور ایف آئی آر کر کے اور جو انصاف ہے میرٹ ہے اس کو یقینی بنائیں ٹھیک ہے. چلے ماں جی آج آپ کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے. بیٹھے تشریف آئیں جی آگے آئیں. خواتین بیٹھی تھی کچھ اور بھی وہ پیچھے ہیں ان سے بات کریں. پیچھے ادھر بھی خواتین تھی وہ بھی آگے آ جائیں. سر جی یہ جڑی مائی بلینی پئی ہے اس درخواست دیتی رقبے میرے در ہو رہا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہاں جی. اچھا آپ بھی آئی تھی تھانے میں؟ میں نے جو وینجور میں ذلیل کریں دی بندے ساتھ مریں دی میں پیو دا رقبہ انتقال لیے میں ٹھیکہ دیتا. چلے ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں نا ابھی ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہیں آپ تشریف رکھیں گے جمعے کے بعد ڈی ایس پی صاحب آپ خود سنیں گے دونوں کو اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں. تشریف رکھیں آپ ڈی ایس پی صاحب آپ خود سنیں اس کو جمعے کے بعد. آگے آئیں میری بہن آگے آئے آپ. ہاں میرا بیٹا جمعے کے بعد میرا بچہ اتھو منہ درد تھا باہر گیا اتھو شراب پھسیا گیا گھر موڑ تو سارے نال ظلم ہویا گیا. سارے میرے بیٹے نے جو نے کاروبار ہے نہ کوئی خرید رہندا نہ کوئی چیندا نہ کوئی. ہمارا گھر دیکھ لو نکے نکے بچے ہیں اس کے بیوہ اس کی امی ہے 14-18 سال کا فوت ہوئے ادھر کام کرتا ہے. میری ماں آپ کے بیٹے کے خلاف منشیات کا پرچہ درج ہوا ہے؟ جی ہاں ایڈا ظلم کیتا ہے تو ثبوت کرے وہ قسم دے کہ ایسی بات ہے. گڑھ مہاراجہ آگے آئے سامنے آگے آ جائیں سامنے آ جائیں سامنے آئے اس پر آئے نا مائک پر آئے مائک پر آئے. سر اس کا بیٹا فیصل ہے اس کے خلاف 89 کا مقدمہ درج ہے. شراب بھی پیتا ہے منشیات بھی بیچتا ہے. شراب پیتا ہے منشیات بھی بیچتا ہے سر. منشیات بھی بیچتا ہے بیچتا ہے سر. اس کے خلاف 89 کا مقدمہ درج ہے. آگے پہلے کوئی مقدمہ درج ہوا ہے؟ اس کا کوئی ریکارڈ ہے؟ ریکارڈ ہے اس کا ساتھ کا ریکارڈڈ ہے. صاحب کا بھی ریکارڈ ہے؟ جی سر. اچھا چلے ماں جی میں ڈی ایس پی صاحب کو کہنے لگا ہوں ماں جی کو ادھر دیکھیں نا ماں جی میں ڈی ایس پی صاحب کو کہنے لگا ہوں ڈی ایس پی صاحب آپ کی انکوائری کراتی ہیں. ڈی ایس پی صاحب آپ کی انکوائری کرتے ہیں اگر آپ کا بیٹا بے قصور ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم پرچہ خارج کریں گے. چلیں ٹھیک ہے ماں جی کو بٹھائیں اگلا بلائیں نیکسٹ. ماں جی بیٹھے آپ ان کو بٹھائیں.
آجے آجے ان کی ہو گئی ہے بات ان کی رہتی ہے اوکے آجے آجے کرے بات کرے ماجی کرے جی ذرا آواز نہیں آ رہی آپ کیا بولو بھائی اس بڑے سانو دلیل کی تو ہے پیا اتنا اس سانو کھار گیتا نا بھیا آپ نے کوئی درخواست دی ہے تھانے میں درخواست دی جی ایسے تھوڑے کو لگایا اس بعد ایسے چوکی پائی لگایا تھوڑے کو لگایا تو سن ایف آئی آر کا درخواست بنا کے دیتی اسی وہ آ کے دیتی نہ کہ کل آ گیا اسی کل آئے ان آ کے کل گیا جیسے نہ کل آیا اس لیے میٹنگ تے گیا اسی واپس ہو گئے کل اسی آئے تے وہ ٹوٹی بھی آئے تھے ایف آئی آر دے سامنے بھی انہیں بڑی جھنکا دیتی ہیں انسانوں سجنے اٹھاونا انہوں نے تے کوئی نہیں ساڑی ماجی ہوگی یہ بات میں نے ڈی ایس پی صاحب کو کہہ دیا انشاءاللہ آپ کا کام کرا دیا آپ نے جانا نہیں ابھی بیٹھیں گے ابھی ٹھیک ہے آج انشاءاللہ آپ کا کام کر کے بھیجیں گے تشریف مہربانی کی تھی مجھے ایف آئی آر دے سامنے تشریف ماجی ڈی ایس پی صاحب ابھی خود سنتے ہیں آپ جی نہیں اس میں ڈی ایس پی صاحب خود سنتے ہیں انکوائری کرتے ہیں اس کے بعد فیصلہ ڈی ایس پی صاحب انکوائری کرتے ہیں تشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا جی واڑا چوری ہویا یہ 284/20 میرا مقدمہ ہے جی 7 مہینے پہلے میں خراب ہویا جی جدہ دے حافظ عبداللہ جبا صاحب آئے نے میرے کچھ مال ریکوری کیتا ہے کتنے جانور گئے سکتے ہیں ایک میرا واڑا ہے جی ہاں تو نہیں لبیا ہوتا جی لاپیا ہے حافظ صاحب بڑی محنت کیتی ہے جی اسی طرح دا ایماندار عمل ہونا چاہیے جی مہربانی شکریہ آگے چلیں السلام علیکم جی شور کوٹ سٹی مقدمہ نمبر 696/19 نوٹ کرو 696/19 آپ شور کوٹ سٹی چاہیں جی جی بتائیں 20 تاریخ کو آپ نے کھلی کچہری شور کوٹ میں لگائی تھی اس وقت آپ نے 20 اکتوبر کو آپ شور کوٹ سٹی آئے تھے ٹھیک ہے آپ نے ٹائم بنایا تھا کہ 15 دن کے اندر اندر آپ کے ساتھ انصاف ہوگا کوئی ٹیم نہیں بنی نہیں آپ کا کیا مسئلہ کون سا کیس کس چیز کا ہے 696/19 اغوا برائے قتل اغوا برائے قتل ہے جی اس میں جو ہے نا تفتیشی کی مدد سے جو کچھ ہوا ہے کوئی ٹیم نہیں بنی کوئی کام نہیں ہوا آپ نے 15 دن کا میں ٹائم دیا تھا کوئی کام نہیں کھلی کچہری کا مقصد ہے کہ لوگوں کے مسائل ہو ہر افسر آتا اپنا پیریڈ پورا کرتا چلا جاتا ہے کوئی کام نہیں ہوتا کب سے ہے میرا 1 سال 1 ماہ ہو گیا ہے میں مزدور آدمی سر کوئی آپ لوگ تعاون نہیں کر رہے بلائنڈ میٹر ہے مجھے یاد آ 1 سال 1 ماہ ہو گیا ہے تاریخ کیا تھی 22 اکتوبر 22 دسمبر سر 22 دسمبر 2019 بروز اتوار 22 دسمبر 2019 بروز اتوار ٹھیک ہے اوکے 1 سال اور 1 ماہ سارے ثبوت بھی ہم نے سر دیے اور اس کے بعد کسی پر ہے کوئی الزام تفتیشی افسر ارشد خان نے ملزم جو ہے نا ہمارا پولیس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب تک ڈی این اے رزلٹ نہیں آتا پولیس ملزم کو چلان نہیں کرے گی ڈی این اے آ گیا پولیس نے ملزم کو چلان کر دیا وہ لاش ہماری نہیں بنی ہم نے 6 ماہ پہلے بھی کہا تھا ایک منٹ میری اور ماں جی کو بٹھائے تھوڑی دیر ماں جی تھوڑی دیر بیٹھ جائے میں رکھڑی تسی رکھ لو ہے وہ جگہ جتنے ملزم نے نشاندہی کرائی سی اچھا وہ اچھے جی سے رکھے جی سے رکھے اللہ سب جانو گے تو بنوی بھی پڑے رہے وہ بھی ملی نہیں یہ بنوی بھی پگلا گیا وہ بھی انٹرویوشن کی تھی وہ ہماری لاش نہیں بنی جب ہم نے 6 ماہ پہلے کہا تھا نا پھر ہماری نہیں اس کے بعد قبر کشائی ہوئی دوبارہ ٹھیک ہے نا جو بھی پولیس افسر ہے تو اپنا ٹائم پورا کرتا ہے اب ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ چلے جائیں گے 5 ماہ آپ کو ہو گئے آپ بھی چلے جائیں گے کیس ختم مزدور آدمی کدھر یہ موٹر وے سے زیادہ وقوع ہے وہ تو آپ نے ویسے ٹریس کی نا یہ ملزم کے پاس ہے اب یہ 2 چیزیں آپ کی میرے پاس برآمد ہو گئی خود ہی گئی سے تھے
یہ بھی تو دیکھے نا وہ خود گئی تھی وہ ہوا نہیں خود گئی تھی اپنی مرضی سے رکشے والے کو پیسے جی سر پیسے بھی دیے تھے پھر وہاں اتری تھی جی سر زیادہ بات پر رکشے والے کو بتائی رکھا رکشے والے کو پیسے زیادہ دیے سر اسے نہر کے پاس سے اسے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو میں آگے خود چلے جاؤں رکشے والے کو اس نے پہلے کہا لیکن وہ اوپر بلا لیں یہ نوٹ کر لینا ان کا مقدمہ نا ڈی ایس پی شوکت اور ایس ایچ او مہربانی منگلوار کے دن آپ کو میرے پاس آئیں جی اگلا بتائیں جی 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 بیٹا بتائیں آپ نے آگے بات کرنی تھی پہلے خواتین کو بات کرنے تھے خواتین کی بات جی میرے بھائی نے رکھی تم چلے ہوئے سٹے جی جی تو ہوں مڑ اس اگو سٹے کرا لیا ہوں میں سٹے دے وچ میرا رقبہ پیو دا تے او ہوں میرے بیراواں نہ دے کول پیسے لے تے قبضہ دے دے تے ساڈی کہہ سنی بھی نہیں کالی رولا بنے درخواست دی کوئی درخواست ہے آپ کی جی درخواست دی تھی شمیم مائی نکالو رقبہ میرے بیران مارے نے میرے پوت نو مارے نے کل رقبہ میرا فن فائد دے کالا کی تھی سارا کوئی ساڈے سندا ہی کوئی نہیں پڑھتا ہی کوئی نہیں یہ جاوید کون ہے شاید عباس جاوید بھائی نے زمین دے دی آپ کے ان کو میرا نام رقبہ ہے تے رقبہ کو گائی آپ پیچھے انہاں نے پائے نہ مر لے بھائی نے دی ہے آپ کے بھائی نے جی انہاں دے پیچھے ہے بھی ہر چلیں آپ تشریف رکھیں آپ کا کیس ابھی سنتے ہیں ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں آپ کا کیس ابھی سنتے ہیں آئیں جا کے آئیں 392 جی 10 مہینے ہو گئے دھکے کھا رہے ہیں کوئی ساڑھے سو نہیں 392 بیٹا بھی کس چیز کا بردادوا ہے سر 365 تو ندیم الزم کے بھائی بیٹی کی وہ تو آپ کا کیس میں خود سن رہا ہوں سننے میں تو کوئی نہیں نا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں سن میں خود رہا ہوں آپ کا کیس یہ بات ٹھیک ہے چلیں بیٹھے تشریف رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر و فیض کرے نیکسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میری فقط اتنی ریکویسٹ ہے سارے مخالف نے وارنٹ دخل جیلی فراڈ نال تحصیلدار صاحب اور اے سی صاحب کو لیا ہے جہاں وارنٹ دخل منسوخ بھی ہو گیا ہے اور ڈی ایس پی صاحب نے 31/12/2020 میں حکم بھی دے دیتا ہے جناب ایس ایچ او صاحب کا مراجع نے تے اس وقت تک سائیں وہ اٹھا پہ نے جڑا محکمہ تے پولیس والے رکھوا گیا مہربانی کر کے وہ درخواست اس وقت رجسٹر کر کے کہ ملک صاحب کھڑے بہت اچھے ایس ایچ او ہیں اللہ انہوں کی زندگی دراز کرے انہوں نے حکم دیتا جاوے کہ جناب سادہ اے جناب اے سی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب نے حکم دی تعمیر کریں اور سادہ پلاٹ اے سی صاحب نے لکھ لیا جی سر وہ محکمہ مال نے آنا تو میں نے کہا محکمہ مال لائے میرے ساتھ جانا آپ ایسے کریں اے سی صاحب کو کہیں کہ اپنے تحصیلدار یا نائب تحصیلدار کو بھیجیں ہم پولیس صاحب کی دعا نہیں ان کو ٹائم بنا کر نا اے سی صاحب سے ان کے سٹاف کا ٹائم بنائیں پولیس ہم دے دیں گے ان سے ٹائم بنا لیں سرکار انہوں نے اے سی صاحب نے خود بلا لے نہیں آپ ٹائم بنائیں نا ان کے ساتھ درخواست دے کر ٹائم بنائیں اور پولیس سے آ کر امداد دے دیں نائب تحصیلدار ساتھ جائے گا نا پٹواری کا دعوت ساتھ جائے گا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہم پولیس والوں کو نہیں وہ اپنی جان چلاتے ہیں نا اس طرح آپ ان کو سمجھائیں ان کو کہ ڈی پی او صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بندہ بھیجیں ہم پولیس دے دیں گے ٹھیک ہے آپ ابھی آج ہی دے دیں آج ہی دلوا دیں گے ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں سر قریب فروز منگلا میری یہ بیٹی جی جی سب میرے ساتھ ہے میں 3 دن بعد درخواست دی تھانے میں میری کوئی آپ کی بچی کو اغوا کیا گیا بچی کو اغوا کیا گیا 29 تاریخ کو 29 کس تاریخ 29 آخری مہینہ 12 مہینہ دسمبر کو آخری مہینہ ٹھیک ہے 29 تاریخ کو یہ اپنے بھائی کے ساتھ اس کے ساتھ کام کر کے یہ چیز لینے یہ دل کا مریض ہے ٹھیک ہے اس کو ڈاکٹر نے سخت سے کہا ہوگا اس کو بلانا ہے پھر ایف آئی آر ہوئی آپ کی ایف آئی آر کرائی سر کوئی انہوں نے ایکشن نہیں لیا شریعام پھر رہے ہیں سر مجھے دھمکیاں دے جا رہے ہیں ہاں جی بتائیں ایسے وہ ڈکیٹ ہیں سر وہ ڈاکو ہیں سر
सर दूसरा फरीक इधर मौजूद है आज के लिए तो बात है दोनों फरीक दूसरा फरीक किधर है? आए जी, आए आए बात करें। किस पर इल्जाम है, किस लड़के पर इल्जाम है? वो आया हुआ लड़का? अस्सलाम वालेकुम सर। वो लड़का आया हुआ है? हाँ सर आया। किस पर इल्जाम है? सर मेरे ऊपर इल्जाम है सर, मेरी दुकान है उधर, इस बंदे ने इल्जाम मेरे ऊपर लगाया सर। बेटा कौन सा जिस पर इल्जाम लगा है, वो कौन सा है? मैं खुद हूँ सर। नहीं, आप पर अगवा का इल्जाम है? हाँ भाई दुकान तेरी पे हुआ है सर, ये इल्जाम है सर। नहीं, जो जिस पर इल्जाम लगा है वो लड़का कौन सा है? एक ये है सर, ये उधर फट्टे लगवा रहा था, काम करवा रहा था मेरे सामने दुकान के। मैं सर दुकान पे बैठा था, हम लोगों पे इल्जाम है। बाकी जो मजदूर हैं वो लिखे हुए हैं, भाई नामालूम में लिखे हुए हैं जो इन्होंने दरखास्त दी है। सर हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बंदा हमें बहुत जलील कर रहा है सर। काशिफ सुल्तान पे लेके गया, थाने लेके आया, पुलिस ने भी मुझे पकड़ा सर। ते अभी काशिफ सुल्तान साहब से बात भी नहीं मुकवाई और आपकी कचहरी में सर पेश हुआ खड़ा है। हमारा सर मेहरबानी करके हमारा ये मसला खत्म करवा दें सर। कोई सर अगवा नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हम पूरे चक में अगवा ढूंढ रहे हैं, हमें अगवा मिल ही नहीं रहा सर। और पुलिस भी इस चीज की शहद है सर। चले मैं इस बात पर इंक्वायरी करती हूँ। सर हमारी छोटी सी बात सुनो सर। सर वहाँ पे मैं काम करवाने के लिए गया, फट्टे लगवा रहा था, मजदूर फट्टे लगा रहे थे सर। वहाँ पे मैं बैठा हूँ, इस भाई ने मुझे 4 रुपये उठा के दिए। वहाँ पे मैं उठा, हॉस्पिटल चला गया, मेरे गुर्दे में पेन हो रहा था। वहाँ से हम जब निकले हैं तो मुझे फोन आया कि ज़ैनब कुबारी कोई है, वो आपके रकबे में कब्जा करना चाहती है। मैं वहाँ पे पहुँचा। अभी आपकी बात सुनने का टाइम नहीं है, ये बात को इंक्वायरी करेंगे। जिनकी बच्ची अगवा हुई है, हमारी हमदर्दियाँ उन्हीं के साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ उन्हीं के साथ हैं। हम फैसला करेंगे इस बात का कि आपने इसमें इन्वॉल्व थे कि नहीं। ठीक, आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम किसानों का ये मसला है कि तार सेंटर से सर अहमदपुर से वहाँ सर जो एडीएल साहब है ना सर, वो अगर आप मैं जी उधर बैठे हैं, थाने में आ रहा हूँ अभी आपको वहाँ सुनता वो सर उसने मंडी लगाई हुई है रिश्वत की। एडीएल साहब ने अहमदपुर, किसने? एडीएल साहब अहमदपुर से सर। ये डीसी साहब का मैटर है, मेरा मैटर नहीं है। आप उनसे जब मिले या उनसे बात कीजिएगा। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। 4-5 महीने पहले से बाईस मैच हुआ था, फिर ऐसे बकार साहब को मैंने बात दी थी, बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया था और टाउन किया। लेकिन सर ये कहने का मकसद ये है, कराची वाला सीन भी इधर ही हो क्या हो गया? कराची वाले हाथों से सब बाईस मैच हो। फिर क्या बना, अभी तक मिला है, रिकवर हुआ नहीं? क्यों नहीं मिला भाई, बात बताओ। ट्रैकिंग भी लगवाया, बहुत अच्छा टाउन किया है, बहुत प्यार से यहाँ तक ये गाइड कर सकते हैं की है। लेकिन सर स्नैचिंग अगर इधर भी स्टार्ट हो जाए तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आपको इंशाल्लाह 1 हफ्ते में मोबाइल रिकवर होगा। ठीक है, नोट कर लें इसका, लीडर साहब नोट करें। अस्सलाम वालेकुम। इनको 1 हफ्ते बाद मोबाइल रिकवर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा। जी मेरी साहब 3 बकरियाँ चोरी हुई हैं, पुलिस वालों ने 2 बरामद करा दिया। वो बकरी है, चोर पकड़े हुए हैं, FIR हुई है। 27 बेटा कौन है भाई इधर से? क्यों भाई इसकी एक बकरी क्यों नहीं चोरी? सर एक बंदा सर चलान है इसमें सर, 2 मैं कह रहा हूँ इसकी एक बकरी रहती है, क्यों नहीं मिली अभी? मुलजिम से दूसरे गिरफ्तार है, इंशाल्लाह इसको बकरी सर मिलेगी। अगर कल रात तक आपने बकरियां दी तो आपका रात तक उधर इंचार्ज चौकी नहीं रहेगा, इसको रिकवरी करा करके। चलो नेक्स्ट। सर आपने जो पहले अपना हम पर शफकत की थी वो 2.5 करोड़ वाली सर, तो 46 करोड़ रुपया हमें अपना 46 लाख रुपया मिल गया, रिकवरी हो गई है। दूसरा मलिक साहब और अली रजा साहब को बाकी रकम बाकी रिकवरी सर कर रहे हैं, आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करा रहे हैं जितने पुलिस के पास रिसोर्सेज हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल हो नहीं सकते जितना आपको करवा रहे हैं ऑलरेडी। शुक्रिया, आगे चलिए। मेरा नाम अजहर अब्बास है। मेरा 4 साल की रकबा मेरे भाइयों ने कब्जा किया, आपने कोई दरखास्त दी है? 2 किलो साथ रकबा जी मैं मजदूरी कर रहा जी, बैंक का करवाना। बुजुर्ग आपने कोई दरखास्त दी है? जी सर मेरी दरखास्त एसी साहब ने मेरे हाथ में याद कर लिया। एसी साहब ने कर दी है? जी मार के की थी SHO साहब। एसी साहब ने क्या कहा है?
ٹھیک ہے، ان کی وارث صاحب نوٹ کریں، ان کا پٹواری صاحب کو ساتھ شامل کر کے اگر اسی صاحب نے کدھر ہے پٹواری صاحب پٹواری صاحب میرے ہاتھ کی رپورٹ ہے، وہ عدالت میں کیس چل رہا ہے کوئی، عدالت صرف ونڈے کی درخواست کو ونڈا ہوگا، پھر ونڈا ہوگا تو فیصلہ ہوگا. وہ بھی اپنا قبضہ کرنی بدل میرا بھی کرنی بدل. اچھا انہیں سارا کیتا ہے ونڈا دیا ہونا ہے کہ کیڑا تاڑا ہوئے گا کس پاسا کیڑا ہوگا. چلو وارث صاحب ان کا نوٹ کرو، ان کا کام کروانے ہیں اگر یہ میرٹ پر ہے. ٹھیک ہے بیٹھے بزرگوں آگے آؤ بیٹا. ایسا بیٹا ایک ہفتے میں آپ کو موبائل کور کرا کر دیں گے انشاءاللہ. آ جائیں آگے آ جائیں. ابھی ہوگا ایک ہفتے میں ہوگا. نوٹ کر رہی ہے موٹا بھی نوٹ کر موبائل. سر ہماری چوری ہوئی تھی 14 اگست. آپ کو میرے بیٹا ایک ہفتے بعد میں وہاں جنگ بلا لیں گے. ٹھیک ہے فکر نہ کریں. سر یہ ہماری چوری ہوئی تھی 14 اگست والی رات. سر ہم نے درخواست کی دی ہے اور ہم چوروں کو بھی پتہ چل گیا ہے. سوتر نام کا مقدمہ ہے سر، اس کو نہیں پکڑا گیا ابھی تک. بہت کوشش کی ہے. کیوں نہیں پکڑا بھائی بتائیں. کس کے پاس ہے، کون ہے اس کا تفتیشی، کون اس کو دیکھ رہا ہے. بیٹا کیا چیز چوری ہوئی تھی آپ کی؟ سر ہمارا نقصان ہوا ہے، زیور بھی چوری ہو گیا تھا، پیسے اپنے بچہ بیٹھا تھا وہ جو ہمارے پاس اس کے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ بھی لے گیا. سر تو وہ کھلے ہم گھوم رہے ہیں، ہمیں دھمکی دیتے ہیں ہم نے تم نے کیا کرا لیا ہمارا، ایسی باتیں بھی کرتے ہیں. کتنی دیر ہوگی اس بات کو؟ 6 ماہ ہو گئے. 14 اگست والی رات کو ہے. 14 اگست والی رات. جی ٹھیک بھائی یہ وارث صاحب دیکھو اس کو مجھے ان کی ریکوری چاہیے. ٹھیک ہے جو چور ہے نہیں ہے جو بھی ساری آپ دیکھو ریکوری کرا کر دو. ٹھیک ہے بیٹا کراتے ہیں. آگے چلیں. مقدمہ نمبر 639 جی چوری جو ہوئی ہے 14-15 دسمبر کے درمیان رات کی ہویا سی دکان تے ہوئی نہیں مکان کی چھت پاڑی گئی، ٹائلاں پٹی گئی. میں تواڈے کول ان سے نہیں حاضر ہوا. اچھا پھر کیا بنا ابھی تک؟ سر ڈیو فنکشن کی رپورٹ نہیں آ رہی. باقی ایس ایچ او صاحب چانل تعاون کر رہے ہیں، تفتیشی صاحب بھی کر رہے ہیں. ڈیو فنکشن کی رپورٹ نہیں آ رہی. 1 مہینہ ہو گیا جی. 10 لاکھ کا نقصان ہے. بھائی کیوں نہیں آئی ابھی تک ڈیو فنکشن کی رپورٹ؟ کل کا ٹائم ہے سب آ جائے گا. اس کو نوٹ کریں لیڈر سب نوٹ کریں ادھر نوٹ کریں. یہ اس کو ایک تو ریکوری ہونی چاہیے، دوسرا اس کا جیو فینسنگ کی رپورٹ چیک کریں. ٹھیک ہے بیٹا کرواتے ہیں آپ کی جیو فینسنگ بھی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے چلے آگے نیکسٹ. میری ایف آئی آر ہوئی ہے 2018 کی. کس چیز کی ہے؟ اغوا اور زنا کی. تو میرا 2018 سے کوئی بیل پر بھی نہیں گئے، کوئی ضمانتیں بھی نہیں، گرفتاری بھی کچھ بھی نہیں. آپ نے کوئی درخواست دی ہے؟ ایف آئی آر دے دے مجھے. السلام علیکم سر. محمد ارشد. جی میں ڈی ایس پی صاحب کو کہا یہ آپ کا کام ہے. میرے اتنے وہ جھوٹی ایف آئی آر ادھر کرانے کے لیے کرایا تھا وہاں پہ. کہاں پر؟ اچھا ٹھیک ہے چلیے یہ کر لیتے ہیں. اس کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں، دوسرے ضلع کا ہم کہہ نہیں سکتے، اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں. جی بیٹا آپ بتائیں. سر میری بیوی نے میرے سسر کے کہنے پر کو آگ لگائی. کیا دوبارہ بتائیں؟ میری بیوی نے اپنے والد کے کہنے پر، آپ کی بیوی نے آپ کے والد کے کہنے پر در کو آگ لگا دی. در کو آگ لگا دی. اس میں ہمارا کافی نقصان ہو گیا. کچھ نقدی جل گئی تھی تو کچھ زمینی کاروبار جل گیا. دوبارہ بتائیں کو سمجھ نہیں آئی. آپ کی بیوی نے آگ لگا دی گھر کو. کس کے گھر کو؟ ہمارے گھر کو. آپ کے گھر کو. وہ اپلیکیشن میں نے تھانے دی تھی. اس کے بعد انہوں نے مکمل چھان بین کی. چھان بین کرنے کے بعد جی اس کو بلایا گیا کہ اس کا گھر پورا کرو یا ہم پرچے دیتے ہیں سر. ٹھیک ہے. اس نے سیاسی دباؤ ڈلوا کر اپنی اپلیکیشن کو وڈروا لیا. تو بیوی نے گھر کو آگ لگا دی. جی یہ التماس کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے؟ بس کتنا نقصان ہوا؟ تقریباً 10-12 لاکھ. کیا کیا چیز ضائع ہوئی؟ اس میں نقدی تھی 7,21,000 اور نقدی جل گئی. جی سر.
ٹھیک جی بیٹا ایک سے گزارش ہے اور آپ کو وارث پتہ ہے ان کے کنویں کا؟ جی سر پتہ ہے سر. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ آگ تو لگی ہے سر. ہیں لیکن اس میں 7 لاکھ کس طرح کی جلا ہے؟ اس کا کوئی ٹکڑے کاغذ کے کوئی ایسے آپ کے پاس ہے؟ آگ تو لگی ہے سر. سر آگ لگی تھی لیکن وہ لوگ ریٹ میں چلے گئے. کس بات کی ریٹ میں؟ یہ انہوں نے ہماری بیٹی کو نا اس کا غصہ ہے وہ چلا گیا تھا ریٹ میں کہ ہماری بیٹی کو نا وہ جلانا چاہتا تھا وہ ریٹ میں چلے گئے اس کی ریٹ کھانے جو کہ 12,000 ہے. ٹھیک ہے کاروائی کریں اگر آگ لگی ہے تو کاروائی کریں اس کے بعد فیصلہ میرٹ پر کریں. ٹھیک ریٹ کا انتظار تھا ان کی خارج ہو گئی تو فکر ٹھیک چلیں آگے چلیں نیکسٹ. السلام علیکم میرا نام ملک اشرف ہے. جو میں گاڑ موڑ روکتے نا جی نویں نوٹوں کے ہاتھ نویں نوٹوں کے قافلے جو جی جی یہ جنوری 2021 جی جی 12-13 تاریخ جنوری ہے انہیں جی دکان رات بند کر کے گھر گئے ہیں جی صبح آئے ہیں فیکٹری سے چاہے کوئی نقب لگی پہ آئی جتنے کی نوٹوں کے ہاتھ آن پہ یا نوٹوں کی قافلیاں آن پہ یا کچھ نقد کیش ہے وہ سارے کا سارا لائے گئے جی 7 لاکھ روپے کا نقصان ہے. FIR رات کو کٹی سر مقدمہ دار بھی کر رہے ہیں سر ان سے لوگ چلے ان کی ریکوری کرائیں چور پکڑے اور ریکوری کرائیں. ٹھیک ہے جی کراتے ہیں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش ہے گاڑ موڑ چوک بہت زیادہ آبادی چاروں طرف روڈ ہیں. اس سے پہلے 15 کا دفتر ہے یہ ختم ہو گیا. آئے روز موٹر سائیکل واردات چوری ہوتی اس سے 15 کا دفتر بحال کیا گیا. پہلے کیا ہوتا تھا وہاں پر وارث؟ سر پہلے 15 کا دفتر تھا. کون سے وقت ہے؟ کم از کم 2 سال ہو گئے. پہلے تھا سر نہیں ادھر وائی فائی والے کیا کرتے تھے؟ کاشت وغیرہ کرتے تھے سر ادھر دفتر تھا. دفتر تھا تو اس کو بحال کراؤ نا. ٹھیک ہے اس کو بحال کراتے ہیں جی ادھر آپ کافی شفی لگاتے ہیں تاکہ وہاں پر پولیس نزدیک اور پٹرولنگ کرے تو ٹھیک کروا دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر جڑا رات 10 بجے کے بعد ڈنگر بھیڑاں بکریاں گائیں مجھی وغیرہ جو لوڈ کرنے تے پابندی لائی جائے پورے ڈسٹرکٹ. جڑے وپاری حضرات لوڈ کرتے ہیں چور حضرات وپاری کی آڑ کے لائے کے منڈیاں تے جان دیں. ٹھیک ہے 3 نمبر سر. یہ آپ کتنے بجے چاہتے ہیں بند ہو جائے؟ یہ کتنے بجے بند ہو؟ یہ پابندی کتنے بجے سے شروع ہو جائے؟ 10 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک. 10 سے صبح 5 تک پابندی لگا دی جائے. نمبر کے انسار جو لوگ لوڈ ٹرک یا اپنا ٹرالیاں وغیرہ تے یا رکشے ڈالیاں دے اتنے مال لائے کے ڈرائیور جانے منڈیاں سے انہاں ڈرائیوراں دے پورے تمام ڈرائیوراں دا ریکارڈ قوائف کٹھا کیتا جائے. انہاں سارے دے کھوجی حضرات نوں پورے بھی کھائے دے. تقریباً 75% چوری کا مسئلہ ہے حل ہونا. بہت اچھی تجاویز ہیں دونوں پر عمل درآمد کرتے ہیں. بہت اچھی بات. آگے چلیں. السلام علیکم جی. چوکی محمود کوٹ نے گواڑنا سادہ رکھا تھا پلاٹ کنال 20 سال عمر سنت کے سڑیاں سادہ رکھا بھی دالا دے چھڑے نہ ہوگی صفائی ہر پاس ساڑے آگے چاہیے. اور بندہ ہر روز کبھی کرایہ درخواست کبھی لاہور کبھی چال کبھی جنگ. میرے بھائی میرے بزرگوں ہم کسی کو درخواست دینے سے روک نہیں سکتے. یہ اس کا قانونی حق ہے. یہ قانون کے مطابق اس کو ہے کہ وہ درخواست دے سکتا ہے. جب یہ کوئی ایسی آپ سمجھے کہ کوئی ایک کیس نہیں ہے جو بندہ جلد درخواست باز ہے اور کئیوں کے بارے میں درخواست دیتا ہے صرف آپ کے بارے میں اس کے خلاف ہم ایکشن ضرور لے سکتے ہیں. اگر ایسا بندہ ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں. جی سر ساری دیوار گری ہے انہوں نے 1 کال کر دیتی ہے. چوکی انچارج صاحب آ رہے ہیں 4 دیواری گھر بھی بنوائی بس بڑا اوکھا جائے. اور پھر چلا گئی میں درخواست دینی میں تم دکھا دینا ہے کرنا ہے مہربانی کرو. چلیں وہ میں کو دیکھ لوں. شکریہ. آگے چلیں نیکسٹ. جی جی بھائی کو بتائیں. میرا جھوکا پانی نہ بیٹی نال دورا میں ماریا نے چوڑے تے دادی نہ لگے تے ککڑیاں ہی پھاڑ لائیں. بتائیں وارث کیا بنا ہے؟ سر اس کا بھائیوں کے ساتھ جھگڑا ہے. پہلے ایک 447 511 کا مقدمہ بھی درج ہے سر.
ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰ ਭਾਈयों के साथ सर। नहीं जुग्गा बनने की गल है। पहले दरखास्त नहीं, जुग्गे की दरखास्त नहीं थी सर। माँ जी आप ना जुमे के बाद आप तो माँ जी को बताओ, मैं थाने में बैठे, मैं जुमे के बाद इनकी बात सुनता हूँ। माँ जी को बिठाया थाने में बैठे। अस्सलाम वालेकुम। आप आगे कर लीजिए। जी सर, मैं उसको ना, उस पर मुझे रहम ये है, उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसको मुअत्तल ना किया जाए, मैं उसको माफ करता हूँ, मेरा मोबाइल लेकर दिया जाए। भैया आपको उसने धक्का दिया तो क्यों उसको माफी मिली? सर मैं उसके बच्चों को एहसास कर रहा हूँ, मैं दिल हूँ, मैं उसको माफी देता हूँ, लेकिन मोबाइल मेरा वसूल करके दीजिए। ठीक ले जी, इन्होंने माफ कर दिया है, हम भी इसको माफ करते हैं, लेकिन उसी को कहते हैं कि वो 3 दिन में इनके मोबाइल का बंदोबस्त करके थे। ठीक है, चलें नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मोहम्मद बिलाल खान, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हूँ DHQ में जानू में। क्या टेक्नीशियन है? ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। सर मेरा भाई है, तकरीबन 2017 की बात है सर, वहाँ पे ना बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने वैसे कोई पिस्टल 30 बोर की ना पिक बना ली थी। 2017 की बात है। वो पिक सारा ना इंस्टाग्राम पे है, ना व्हाट्सएप पे है, ना फेसबुक पे है, कोई सोशल मीडिया पे नहीं है। तो कहाँ पर है? और वो सर पर्सनल किसी शख्स के पास थी सर, तो वो क्यों थी? जब किसी के पास वो तस्वीर नहीं ना होनी चाहिए सर। मेरे बेटे हम इसको इजाजत नहीं दे सकते ये लोग असले से अपनी तस्वीरें बनाएं। आप कलम के साथ अपने भाई को कहो अच्छी सी कलम खरीदे और उसके साथ तस्वीर बनाए, हम सब उसको सपोर्ट करें। हमने इस माशरे में कलम को जगह देनी है पिस्तौल की जगह, और अगर भाई की तस्वीर हमारे तक पहुंचेगी कलम पिस्तौल के साथ, तो उस पर पर्चा होगा, कलम के साथ पहुंचेगी तो हम भी उसको सलाम करते हैं। बैठे तशरीफ रखें। नेक्स्ट आगे है सर जी, जावेद अली मेरा नाम है, मैं नासराबाद रियासी हूँ जी। उत्थे मैं लकड़ी का टाल बनाया है जी। ये जेड़ा अजहर अली है ते अशरफ अली है ना जी, शमीम आई के नाम की दरखास्त है, मेरे रकबे पे कब्जा करना चाहते हैं। मेरे बेटे मैंने कहा है ना, हम इसकी इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। आगे आए नेक्स्ट। मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात सुनना चाहता हूँ। जी ठीक है माँ जी, हो जाती बात जी। आए जी माँ जी सुनाए। बाबा जी आप सुनाना चाहते हैं? जमीन काश्त कर रहे हैं, मेरी नू मेरा बेटा बाहर गया ना फरमाना, वो मैंने काश्त नहीं करने दी। मैं बहुत सारा मजबूर है, बस 50-60 साल काश्त कर रहे हैं। कोई दरखास्त दी है आपने? थाने वाले आ जाएंगे और 15 से फोन कर देंगे। अच्छा, दूसरा बंदा फोन कर देता है 15 पर, दूसरा बंदा करता है फोन। बहुत सारे मैंने करना तो देखा, समझ आ गई ना। मैं ये कहना समझाओ कि थाने आ जाए अपने मैं बैठन लगा, उत्थे मैं बैठ के ताड़ी गल सुनना। बैठो तशरीफ रखो जी, बैठो थाने बैठो। आओ जी अगे आओ। सर साड़ियाँ बकरियाँ चोरी हुई, मैं मशीना तो बैटरियाँ खुलियाँ गई, तो जेडे इतने जिमीदार लोग ने वो बकरे चवावने बह के डेरिया से शराब भी पीनी, बकरे दबा कर के खावने, उन्होंने लोगों की सपोर्ट करनी। असा SHO साहब को दस सकते हैं जिन्हों को रिकवरियाँ उत्थे घर रिकवरियाँ कीतियां वेंदियां, घर सारा कुछ हो जाता है, पुलिस दे नहीं कोई आम देना। असा उन्होंने बंद का दस सकते हैं, अगर उन्हें रिकवरियाँ नहीं दी नहीं होया तो असी जुर्म का साथ ही पर्चा दिता वही नहीं तो साडा पर्चा होया साडा पर्चा होया सी, तुसी बकरी दे दी थी मार मुमताज नूं जी जंग। अच्छा, उस बाद बैटरियां चोरी हुई गई। अच्छा, बैटरियां रह गई ना? जी जी बैटरियां रह गई, और जेडे लोगों बाकी वालों का हो रही है भाई चोरियां हुई, कोई पता लग गया तो उन्होंने घर का घर मुका दिता, पुलिस दर नहीं आना। अच्छा, मेहरबानी की वही उन्होंने लोगों का नाम सब दसने जी, तो उन्होंने गिरफ्तार किया। इतने दसना चाहते हो कि बाद में दसना चाहते हो जी? उन्हें इतने दसना चाहते हो बाद में? SHO साहब उन्होंने दस देने थोड़ी दस नहीं, ये माइक से दसना चाहते हो कि वैसे दसना चाहते हो? सर वैसे तो पूछ लो तो बेहतर है, नहीं तो उन्होंने जो राज है थोड़े सामने मैक पे आ जाओ तो मैक पे दस दे। नहीं, ताड़ी मर्जी है, साड़ी मर्जी है। साथ उन्होंने फायरिंग तक अगली रात जिस टाइम बैटरियां लथियां, उन्होंने रवैया जड़ा हो रहा है, वो कोई बंदा मारना चाहते हैं। चलो तुम मैंने दसो, बैठे तो फिर मैंने दसो, मैं कराना काम। ठीक है, तुम बैठ जाओ, बैठ
जी जी अरफान एक्स नादिमगढ़ राजा से जी जी मेरी गुजारिश ये है सर कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का काउंटर बनाया जाए गढ़ मोड़ और गढ़ मराजा के, क्योंकि एक चीज़ है अगर यहाँ सरकारी जगह नहीं है तो मैं अपनी तरफ से जगह देने को तैयार हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जी जी ड्राइविंग लाइसेंस का एक काउंटर बनाया ड्राइविंग लाइसेंस का काउंटर में क्यों जी, कितनी जरूरत है यहाँ पर? बाकी सब क्या कहते हैं? सर पूरी तहसील का फायदा होगा इसमें, पूरी तहसील पे फायदा होगा। ये सेंट्रल प्लेस में करना है। चलिए जी हम ऐलान करते हैं, यहाँ पर हम ट्रैफिक लाइसेंस का बना रहे हैं, ठीक है? ये थाने के अंदर ही बनाएंगे हम इंशाल्लाह ताला, इसको शुरू कराते हैं। नोट का अलावा ये ट्रैफिक को बता दें, साहब ने ये कहा यहाँ ट्रैफिक लाइसेंस का नंबर। चलिए जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे 2 गाँव में चोरी हुई है तकरीबन 13-14 नवंबर में। 13-14 पिछले साल ऐसे साल 20 ठीक है। तो गाँव में पर्चा भी देना चाहिए तो मैं गाँव में मिलनी चाहिए भाई ये तो पर्चा भी दियो तो गाँव में दो भी नोट करो हुणे तुसा जाना नहीं पर्चा लिया गया, ठीक है? बैठो तुसी अगे आओ। सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान है जी, मैं मीरनेल ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? मीरनेल चौकी देखो कर जी जी सर ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ जी जी ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। हाफिज साहब ਜੀ ਅਤਾਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ उन्होंने तो साल ਦਿੱਤੇ हो गए चलो ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਭ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। किस चीज की? जमीन का मामला? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਰਖਾਸਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੰਦਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹੈ भाई ये जनाब। चौकी आए हुए, चौकी कौन सी आपकी? चौकी नेकू कार आए भी आगे आए। हाँ जी क्या मामला है इस बच्चे का? सर इनका भी मेरे पास आया था मामला, वो गंदम वाला इशू था सर इनका, ये आपस में करीबी रिश्तेदार है जी सर। मेरे पास सर ये आए हैं कि आपस में कोई सेटलमेंट होगी, इन्होंने उन्हें कहा कि 50,000 रुपया आप हमसे अपने सर इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं अपने सर लेकर दिया था सर 50,000 जी सर। इमाम मस्जिद से थे, इनके भी कज़न है सर। इनके कज़न है? जी सर। नहीं वैसे वो ऐसी चीज़ों में जो बंदा जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है? सर इनके काफ़ी मामलात हैं, पहले भी इनकी FIR इन्होंने दी हुई है इनके ऊपर सर। वो अभी ये क्या चाहते हैं? कोई और चीज़ उसकी पेंडिंग है? इनके पास सर ना उनकी कुछ लड़कियां हैं, अभी इन्होंने मुझे दिखाई हैं उनकी फुटेजेस हैं जो वेपन वगैरह के साथ, तो मैंने इन्हें कहा है कि आप हमें वो फुटेज जो कानूनी एक्शन बनता है वो करें, जो भी कानूनी एक्शन बनता है। जुमे की नमाज कितने बजे है? 2 बजे नहीं यहाँ नज़दीक कौन सी मस्जिद? 2 बजे मेरा ख्याल है हम अभी ब्रेक करते हैं, 1:30 बजे नमाज सारे पढ़ लें, उसके बाद फिर हम जिनकी एप्लीकेशन है उनको सुनते हैं थाने में, ठीक है जी? 1:30 बजे की नमाज पढ़कर आप जो लोग आए हैं तशरीफ ले आए, मैं थाने में सामने उधर बैठ जाऊँगा, बाहर ही आप उधर बैठे तो हम उधर ही आपकी एप्लीकेशन सुन लेते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आप सब। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए Zee9।